اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہوتے ہیں بد باطن لوگ، یہود کی بھی عادت رہی یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بات کو اصل سے ہٹا کے پھیرتے ہیں اردا گرد، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اصل بات پہ تو کوئی چیز بنتی نہیں۔ تو اب پراپاگنڈا کیا کیا؟ سب سے پہلا، میں ویسے خود دیکھا نہیں، مجھے ساتھیوں نے بتایا، میں نے کسی چبل کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو مجھے بعض مخلص احباب نے بتایا کہ ایک انہوں نے یہ پراپاگنڈا کیا کہ اس نے صحیح حدیث کو فتنہ کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، صحیح حدیث کو فتنہ کہا۔ یعنی آپ دیکھیں، میری یہ تقریر بھی موجود ہے، جمعہ کی تقریر بھی موجود ہے کہ صحیح حدیث کو فتنہ کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے تو وہاں بھی کہا جو صحیح حدیث کا منکر ہے وہ کافر ہے، جیسے قرآن کا منکر کافر ہے اسی طرح صحیح حدیث کا منکر بھی کافر ہے۔ اچھا، یہ عجیب لوگ ہیں اور یہ جج بھی بنے ہوئے ہیں، دوسروں پہ خود جج بنتی ہیں، اور اس نے یہ کہا، اور ان کا دماغ خراب ہے۔ بات ذرا سمجھ لیں، جو ساتھیوں نے بیان نہیں سنا وہ دوبارہ سن لیں۔ میں وہاں چونکہ ایک ذمہ دار سٹیج تھا اور بعض ناقص قسم کے لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا تھا، میں نے وہ لفظ کہے، وہ لفظ بالکل یہی ہے، میں نے کہا آج کل کا سب سے بڑا فتنہ ہے اسنادہ صحیح کہنا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ صحیح حدیث فتنہ ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی کہاں سے کہاں یہ یہودی بات کو لگاتی ہیں۔ صحیح حدیث کے ہم خادم ہیں، اور اللہ کے فضل سے تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اپنے شیخ الحدیثوں کو میرے پاس بھیجو نا، ان کو بھی میں حدیث سمجھا کے بھیجوں، ان کو بھی میں پڑھا دوں صحیح حدیث۔ تمہارے شیخ الحدیث تو بخاری کی ایک جلد تھوڑی سی پڑھا کے ان کا سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو مکمل بخاری، مکمل مسلم اور پوری ترتیب سے جاری ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو خیر، یہ جو بات ہے کہ صحیح حدیث کو فتنہ کا، اس کو سمجھو یہ شیطنت پہ مبنی ہے۔ میں اس پہ بڑی بات کر سکتا ہوں کہ فتنہ کا معنی بھی نہیں آتا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے لا تکونوا حتی لا تکونا فتنہ کا جو معنی بخاری مسلم میں کیا، وہ ان بیچاروں کو نہیں پتا، لیکن میں اپنی مراد واضح کرتا ہوں کہ میں نے جو کہا اسنادہ صحیح علی شرط شیخین رجالہ صحیح، یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ کیا فتنہ ہے؟ وہ فتنہ ہے جیلمی کی شکل میں، اور آگے میں نے پھر بیان کی عظمت صحابہ، وہ پوری تقریر موجود ہے۔ یہ جیلمی جیسے شیطان، یاسین قادری جیسے جاہل، اور اس طرح کے وہ فضل ہمدرد جیسے شتونگڑے، اور اسی طرح حسن العیاری مداری جیسے ابلیس، وہ صرف اسی پہ بیٹھے ہیں، انہیں اصول حدیث کا علم ہی نہیں۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ اسنادہ صحیح۔ بھائی میں نے یہ بات کی کہ اسنادہ صحیح پر اکتفا نہیں ہوتا، حدیث میں دو چیزیں شرط ہیں، اور سب محدثین اور فقہا کے نزدیک پہلی چیز سند ہے، اسنادہ صحیح، اور دوسری چیز اس کا متن ہے، درایت حدیث کی بات سے۔ اور یہ جو آج کل کے غیر مقلد بچونگڑے اور جیلمی اسی فکر کی پیداوار ہے، یاسین قادری اسی فکر کی پیداوار ہے، یاری مداری اسی فکر پہ اس نے اپنے پوری ہر چیز کی بنیاد رکھی کہ وہ کیا دکھاتے ہیں جی سند صحیح ہے، تو سند صحیح ہونے سے حدیث صحیح ہو گئی؟ نہیں، بات تو یہ ہے۔ اور میں نے فتنہ اسی کو کہا کہ یہ جو آج کل کا کوڈ، میں نے یہ بھی کہا آج کے زمانے میں تو صحیح حدیث آج کے زمانے کی ہے، صحیح حدیث تو 14 صدیوں سے آ رہی ہے، سارے فقہا محدثین اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے
یہ یہودیوں کی طرح تحریف کی ضرورت نہیں. میں نے میری پوری تقریر موجود ہے, میں نے یہ کہا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, آج بھی کہتا ہوں اور علل اعلان کہتا ہوں, جو بات میں نے کی ہے کہ جیلمی فتنہ, یاسین قادری کا مداری فتنہ, اس اور غیر مقلدیت کا فتنہ, اس کی بنیاد ہی صرف اس بات پہ ہے کہ وہ کہتی ہیں رجالہ رجال الصحیح, اسنادہ صحیح. اور اسنادہ صحیح ان کہنے والا کون ہوتا ہے؟ زبیر علی زئی, یا بڑا کہے تو البانی, ان کے جو الفاظ ہیں. تو اب اگر زبیر علی زئی صاحب یا البانی کا نام حدیث رکھتے ہو تو پھر تو میں نے فتنہ کہا. لیکن جو ان کی تحقیق ہے, اور ان کی تحقیق بھی آپس میں نہیں ملتی, دو غیر مقلد بیٹھ کے کہتے ہیں اسنادہ صحیح, دو مقابلے میں کہتے ہیں ضعیف. تو یہ تو کبڈی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور ان کی تحقیقیں ہیں. باقی جو اصول محدثین فقہا کے نزدیک جو حدیث صحیح ہے اس پہ ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. پھر میں وضاحت کر دیتا ہوں, اچھی طرح سن لیں. سارے منکرین قرآن, دشمنان قرآن, سارے سن لو. حدیث رسول حجت ہے, پیغمبر کا فرمان حجت ہے, اور پیغمبر کے فرمان کا منکر کافر ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے آج کے فتنے ہیں, حدیث کی صحت کے لیے صرف سند کافی نہیں, سند کے ساتھ متن بھی ہوگا, اور متن کے لیے شرط ہے کہ کتاب اللہ کے مخالف نہ ہو, مخالف نہ ہو, یہ بھی شرط ہے. اور یہ میری نہیں, یہ تو بچونگڑے, انہوں نے تو میرا خیال ہے کوئی حدیث دیکھی نہیں ہے, نہ کوئی کتاب دیکھی ہے, نہ کچھ. میں ابھی حوالے دوں گا اس پہ کہ یہ کوئی میرا ضابطہ تو نہیں ہے. جو جہاں تین قسم کے لوگ ہیں, تینوں سے میری بات ہے. ایک تو ہے غیر لا مذہب, لا مذہب سے تو میں گفتگو کروں گا تھوڑی دیر بعد. جو لا مذہب قسم کے لوگ ہیں, جن کا کوئی مذہب عقیدہ نہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو حنفی کہلاتی ہیں, اور ایک وہ ہیں جو عام سادہ لوگ ہیں, اور ہیں وہ مباحث لیکن سیدھے سادے لوگ ہیں اور مخلص لوگ ہیں, ان میں کوئی ضد اناد نہیں. تو یہ تین قسم کے لوگوں سے میری گفتگو تینوں سے ہے. لیکن سب سے پہلے میں ان سے پوچھتا ہوں جو اپنے آپ کو حنفی کہلاتی ہے کہ ہم احناف ہیں, تو کیا میں سوال کر سکتا ہوں علماء کرام سے, عوام کو تم کیوں مغالطے دیتے ہو؟ اللہ کا خوف نہیں آتا کہ اصول شاشی میں کیا لکھا ہے, نور الانوار میں کیا لکھا ہے, حسامی میں کیا لکھا ہے, بڑی بڑی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ بڑی کتابوں کا میں نام اس لیے نہیں لیتا, ابھی بھی میں نے 50 کتاب نکالی لیکن میں نے رکھ دی, میں نے کہا چھوڑ دو, یہ لوگ ان کتابوں کو نہیں سمجھتے. چھوٹی کتابیں, اصول شاشی بھی پڑھ لیں, نور الانوار سنت کی بات پڑھ لیں, تو وہاں پر آپ کو یہی ملے گا. میں تو 4 کہہ رہا ہوں, کچھ نے تو 5 شرطیں لکھی ہے. درایت اور متن, خبر واحد کی بات ہو رہی ہے. خبر متواتر اس کو سند کی ضرورت نہیں, خبر متواتر علی الاطلاق حجت ہے. بات خبر واحد کی ہو رہی ہے کہ خبر واحد کی صحت کے لیے جیسے سند کا صحیح ہونا ضروری ہے, اسی طرح متن کے لیے بھی کوئی شرائط ہے. اور یہ تمام اصولی اس بات پہ متفق ہیں. تو پھر کم از کم یا حنفی کہلوانا چھوڑ دو, خود کہو کہ ہم بھی غیر مقلد ہیں اور لا مذہب ہیں, یا کم از کم اگر تم احناف ہو اور حنفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر خیانت نہ کرو. اگر تمہیں پتہ نہیں تو کسی اچھے استاد سے اصول شاشی پڑھ لو اور نور الانوار پڑھ لو, اور جو عوام الناس ہے اصول شاشی اور نور الانوار اور حسامی بھی ہے, اور توضیح طلبی ذرا مشکل ہے, وہ کتابیں بھی ہیں. تو یہ ان کا بالکل اردو ترجمہ دیکھو, انشاءاللہ ترجمے سے بات واضح ہو جائے گی. بعض لوگ شور کر رہے ہیں کہ آپ نے صحیح حدیث کو فتنہ کہا, وہ تو میں نے جواب دے دیا, یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں.
اندر کے. اچھا یہ جو بات ہے یہ ذرا بات غور سے سنیں. یہ بات تو میں نے کی تھی شروع احناف کے لیے. اب جو ایک اہل حدیث کے سنجیدہ علماء ہیں وہ میرے مخاطب نہیں ہیں, ایک ان کے چھوکرے ہیں, اور یہ صرف نام کمانے والے. اہل حدیث اپنے اصول پر سب سے بڑا منکر حدیث ہے. اہل حدیث سے بڑا منکر حدیث ان کے اصول کے مطابق دنیا پرویزی اتنے منکر حدیث نہیں جتنے جو اپنے اصول پر منکر حدیث ہے. آج تک یہ ان کا اصول جو ہے کہ ہم صرف قرآن اور حدیث مانتے ہیں. ہمارا مذہب کسے؟ قرآن سے حدیث سے ثابت ہے. آج تک حدیث صحیح کی تعریف نہ قرآن سے نکال سکے نہ حدیث سے. تو سب سے پہلے تو اہل حدیث کو حدیث صحیح کی تعریف یا قرآن سے نکال کے دے یا حدیث سے. تو جس پر مذہب کا دار و مدار ہے وہ اپنے اصول کے مطابق ماخذ ہی نہیں ثابت ہو رہا. ورنہ تو حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے, صحیح بھی ہوتی ہے, عزیز بھی ہوتی ہے, غریب بھی ہوتی ہے, حسن لعینی بھی ہے, حسن لغیری بھی ہے. تو یہ کون سے اہل حدیث ہیں؟ ضعیف اہل حدیث, موضوع اہل حدیث کون سے؟ تو بھائی یہ جتنے چاکرے چوکرے ہیں صرف ایک ہی سوال کرو ان سے کہ تمہارا کیا تعلق ہے ان کتابوں سے؟ تم حدیث صحیح کی یا قرآن سے تعریف لاؤ یا پیغمبر کے فرمان سے. اگر امتیوں کے اقوال پیش کیے تو بقول اپنے مشرک ہو. امتیوں کی تو تقلید ہوگی, تقلید شرک ہے, اور تقلید کے بغیر ایک حدیث بھی ثابت نہیں ہو سکتی. ضعیف صحیح تو بعد میں کہیں گے. ایک حدیث کے لیے 5 راویوں کی تقلید کرنی ہوگی, 5 راویوں کی. ادھر نام غیر مقلد اور کہلواتا ہے جی حدیث حدیث. تو کوئی غیر مقلد اپنے اصول پر حدیث کو ثابت ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ پھر حدیث کی سند میں تقلید, پھر راوی آگے حدیث میں روات کی جرح تعدیل کے مراتب میں. ایک امام کہتے ہیں ثقہ ہے, ایک کہتے ہیں اوثق ہے, ایک کہتے ہیں ضعیف ہے, ایک کہتے ہیں دجال ہے, ایک کہتے ہیں فلاں ہے. تو یہ کون سے قرآن حدیث کے ان کو دلائل پیش کرتی ہے؟ تو تقلید راویوں کے معاملہ میں تقلید, پھر روایت, پھر تقلید, پھر تزکیہ راویوں کے مراتب کے بیان میں, پھر تقلید, پھر درایت حدیث کے معنی میں. تو جو 3 تقلیدوں کے درمیان گھرا ہو اور تقلید کو کہتا بھی شرک ہو, تقلید ہے بھی کفر, تو وہ جب حدیث پیش کرے گا تو اپنے کافر ہونے پہ تو خود دستخط کر دے گا, اپنے مشرک ہونے پہ خود دستخط کرے گا. اس لیے اس مذہب کے اصول پہ تو میں نے اسی لیے کہا کہ یہ جو میں حوالے دکھا رہا ہوں یہ صرف ان کو جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور جو علماء پہ اعتماد کرتی ہیں. لیکن جو مسئلہ ہے غیر مقلدین کا, تو غیر مقلد اگر اعتراض کرے تو سب سے پہلے حدیث صحیح, ضعیف, حسن, لعینی, لغیری, یہ جو اصطلاحات ہیں ان کی تعریف بتلائے گا قرآن سے یا حدیث سے. پھر رسول اللہ کا فرمان دکھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون سی قسم حدیث کی حجت ہے اور کون سی نہیں. اور تیسرا یہ کہ تقلید نہیں کرے گا. اگر تقلید کرے گا, امام بخاری نے فرمایا, امام مسلم نے فرمایا, امام بخاری نہ اللہ نہ اللہ کے رسول ہے, امام ہے. اگر امام بخاری کے فرمان پہ اعتماد, امام ابو حنیفہ کی بات پہ اعتماد شرک ہے, تو امام بخاری کی بات پہ اعتماد کیوں نہیں شرک؟ تو اس لیے غیر مقلد سب سے بڑا منکر حدیث ہے, وہ تو حدیث مان سکتے ہی نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.